وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس کا نمبر 1865، سورہ عنکبوت، آیت نمبر 52. آج کا موضوع، کیا ہم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے. سامعین کرام، سورہ عنکبوت، آیت نمبر 52. قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا. آپ کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ. یعلم ما فی السماوات والارض. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل. اور جن لوگوں نے باطل پر یقین کر لیا اور اللہ سے انکار کر دیا. اولئک هم الخاسرون. یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. دیکھیں، اس آیت پہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے بات کی تھی، لیکن بات اہم ہے. ہمارا دیکھیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اب اس کو دو جہتیں ہیں اس کے سامنے. ایک باطل ہے اور ایک حق ہے. حق اور باطل. جیسے میں یہ وہاں سے الفاظ میں نے لیے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہاں باطل کے جو متضاد لفظ آیا ہے، ایمان اور انکار. باطل پر ایمان اور اللہ سے انکار. یہ قابل غور بات ہے، اس پہ ذرا سوچیں. اور میں جو آیت پڑھ کے آپ کو سنائی ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے والا ہے. دیکھیں، میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں، تھوڑے ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجئے گا کہ انسان جب شعور سنبھالتا ہے اس دنیا میں آ کے، ظاہر ہے ہماری زندگی تو محدود ہے. جس نے جو پیدا ہوا ہے اس نے رخصت بھی ہونا ہے، اس نے جانا بھی ہے دنیا سے. اور یعنی زندگی مختصر ہے. اور ایک یعنی ایسا تو ہم نہیں مانتے، لیکن دراصل یہ زندگی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم
ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا اب میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا۔ کوئی انسان یقین کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہم سب لوگ ایک یقین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کا عمل آپ کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے۔ ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کا فائدہ ہمیں اصل نظر آتا ہے، دنیا کا نقصان جو ہے وہ ہمیں نقصان نظر آتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے۔ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ اب یہ اللہ ایک منزل ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ منزل کا تعلق تو باطن سے ہے، یعنی یہ ظاہر تو نہیں ہے ہمارے سامنے، ایسے ظاہر نہیں ہے جیسے کہ اور چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہیں یا آراستہ ہیں ہمارے سامنے۔ اب انسان یا تو ظاہر پر یقین کرے گا، تھوڑی توجہ سے کام لیجئے، یا تو انسان ظاہر پر یقین کرے گا اور ظاہر کو مدعا بنا کے جیے گا، یا یہ اللہ پر یقین کرے گا کہ میری منزل تو اللہ ہے اور میں نے تو اللہ کے لیے جینا ہے۔ تو اگر یہ اللہ پر یقین کر لیا اس نے اور اللہ کی طرف رخ پھیر لیا اپنا، اور زندگی کو اور موت کو اللہ کے لیے خاص کر دیا اور زندگی اللہ کے لیے گزاری، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر کسی نے ظاہر کو مدعا بنا لیا، جیسے کہ ہم نے، یہاں رک کے میں تو ضرور کہوں گا، آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ کہاں دھکیلے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک آیت آئے گی، ہاں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، آیت نمبر 61 میں یہ آئے گا، کہاں تمہیں دھکے دیے جا رہے ہیں، کہاں تم الٹائے جا رہے ہو، یؤفکو۔ تو ہم تو یعنی اس دنیا اور اہل دنیا نے مل کے ہمیں دنیا کی طرف دھکیل دیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف کر دیا ہے۔ اب ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا، اللہ منزل بنانی چاہیے تھی، آپ کو اپنے یقین کرنا چاہیے تھا اپنے عمل سے، اور اپنے عمل سے آپ کو کہنا چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بھئی میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ اور پھر بھی آپ کو اپنے عمل سے یہ بزبان حال یہ نعرہ بلند کرنا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بھئی میری تو تمام میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، چونکہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کیجئے کہ جو آیت کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ ہم پر فٹ آ رہی ہے، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی اس وقت، اور کیا کیجئے کہ وہ صفات ہم نے اپنا لی ہیں۔ دیکھیں مشرکین مکہ کی اللہ سے کوئی خاص یعنی اللہ کی مشرکین مکہ سے کوئی خاص عداوت نہیں تھی، ان کا ایک رویہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی طرف دعوت دی،
تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ کیسی بات ہے، اس نے تو سارے خداؤں کو یکجا کر کے ایک خدا بنا دیا ہے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ آج یہی بات ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ایک معبود کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارے تو بہت معبود ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ یعنی مختلف جہتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، یعنی ظاہری مفادات ہیں، آپ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں بری طرح۔ یہ بہت دیکھیں ایک گھناؤنی حرکت میں ہم مصروف ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، دلی دکھ ہو رہا ہے، دلی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت ہم پر آج فٹ آ رہی ہے اور ہم بہت بڑے خسارے سے دوچار ہو گئے ہیں، ہونے والے ہیں نہیں، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ میری باتیں آپ کی سمجھ سے باہر ہیں، مجھے پتہ ہے۔ یہ تو میں اپنی ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری ہے اس کے تحت میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اور میں تو کرتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا میری زبان کو چالو رکھے گا، اور جب زبان خاموش ہو جائے گی تو بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے مجھ سے، مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ اس بات پہ غور کریں، یہ کیوں آخر ایسا ہوا کہ یہ کافروں والی آیت جو ہے ہم پر فٹ ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کافر ہو گئے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین اللہ پہ نہیں ہے، اللہ سے انکار ہے، کفروا باللہ۔ دیکھیں، انکار جس کا ہم معنی لیتے ہیں، ان معنوں میں نہ تو مشرکوں کا انکار تھا، یعنی اللہ کو وہ مانتے تھے جیسا کہ ہم مانتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَ مَن يَرْزُقُكُم فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں، یہ قرآن میں آیت او کما قال، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے۔ اگر آپ پوچھیں کہ بھئی یہ رزق تمہیں آسمان سے اور زمین سے کون دے رہا ہے، وہ کہیں گے اللہ دے رہا ہے۔ ہمارا اور مشرکین مکہ کا نظریہ ایک ہی ہے، اللہ سے وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں، اللہ سے انکار کیا ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد نہ تسلیم کریں، وہ بھی نہیں تسلیم کر رہے تھے مشرکین مکہ۔ ہم بھی اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے تو بہت خدا ہیں، میں تو زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا اور گزاروں گی۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ دیکھیں، قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ قرآن اور نبی کا طریقہ، یہ ہمارے لیے اس میں کوئی کشش باقی نہیں رہی ہے۔ بہت میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن بطور ہدایت نو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بطور نمونہ، بطور رول ماڈل نو۔ پاکستان کے 4 بڑے ہیں آج، وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس اور آرمی چیف، کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے، اور یہ تو ریکارڈ ہے کہ پاکستان کے کسی بڑے کی جب سے 70 سال ہو گئے کسی کی بھی سنت کے مطابق داڑھی نہیں تھی۔ جو بھی یہ آپ دیکھ لیں، میں نام لے کے آپ کو شرمندہ کیوں کروں؟ ایوب خان تھے، یحییٰ خان تھے، بھٹو صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، 3 مرتبہ تو وہ وزیر اعظم بن گئے، 2 مرتبہ جو ہے وہ پرویز مشرف تھے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ بڑے کون تھے؟ یہ آپ تھے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہم پر مسلط ہیں۔ جو نہ دین کو، ہم دین کو نہیں جانتے، ہمارے بڑے بھی دین کو نہیں جانتے، فرق تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو آرمی چیف بنا ہوا ہے،
ایک صدر بنا ہوا ہے، ایک وزیر اعظم بنا ہوا ہے، ایک چیف جسٹس بنا ہوا ہے۔ آج 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ آج کی ڈیٹ، کوئی سنت رسول کسی کی چہرے پہ نہیں ہے۔ 4 گورنر ہیں، 4 صوبے ہیں، 4 گورنر ہیں یا جتنے بھی ہیں، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک ھم الخاسرون۔ دیکھیں، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ پر یقین کر لے کہ ہاں میری منزل اللہ ہے، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لے کہ ہاں اللہ میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، تو بات پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، بات بن جاتی ہے۔ لیکن ہم نے تو ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر ہی ہمارا بس آخری امید ظاہر۔ یہ ہمارے عمران خان 2018 کی بات کر رہا ہوں، 20 سال تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس عہدے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن وہاں پہ ایک نعرہ اس وقت لگتا تھا جو مجھے یاد ہے، آخری امید عمران خان، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون۔ اب دیکھیں، آپ نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، امید تو اللہ پہ ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ فضول سی باتیں لگ رہی ہیں یہ جو میں اس کو چھیڑ رہا ہوں یا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ۔ ہمارا یقین باطل پر ہے، ظاہر آپ کو میں نے کہا ہے گزشتہ سبق میں، ظاہر اگر اللہ اس کی یاد شامل حال نہ ہو تو یہ دنیا باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا۔ میں نے آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے باطل نہیں بنایا ہے، بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ یہ تو کافروں کا یہ خیال ہے۔ اب کافر کون؟ آج کا مسلمان۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ دنیا کے علاوہ تو ہماری کوئی منزل ہے نہیں۔ آج سب لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے پرستار ہیں۔ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک تو نہیں ہے، اور نہ یہ حقیقت کے خلاف بات ہے۔ ہم سب امت مسلمہ، فرد ہو یا امت ہو، یہ دنیا کی پرستار ہے، دنیا ہماری منزل ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کے مظاہر تو آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں۔ اسلام کا تو صرف نام ہے اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی ہے، باقی تو دونوں چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب کیا ہمارا وہ ہے؟ بہرحال اس آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ اصل میں اگر خسارے کی بات نہ ہوتی تو میں اس بات پہ اتنا اصرار نہ کرتا، میں آگے بڑھ جاتا۔ لیکن ہمیں تو جو سچ ہے اس کو ہم سچ نہیں جانتے۔ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اتنی محنت کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور ساری توانائیاں اپنی جد و جہد محنت وہ دنیا کے لیے وقف کر دی ہے۔ بہت بری حالت ہے، ہماری ذہنی کیفیت بہت ہی بری ہے۔ ہر انسان بلکہ ہر مسلمان جو برائے نام ہے یہ پریشان ہے۔ میرے سامنے ایسے مظاہر آتے رہتے ہیں، اور بیویاں اپنی جگہ تنگ ہے، شوہر اپنی جگہ تنگ ہے، اور صرف شوہر اور بیوی کی بات نہیں ہے، یہ سارے مسلمان جو ہیں یہ پٹری سے ہٹ چکے ہیں۔
اللہ کو ہم منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت دیکھیں اس میں کوئی میں نہ ایسی بات کروں گا جو حقیقت کے خلاف ہو، مجھے کیا ملے گا؟ آپ سے تو میرا کوئی لینا دینا ہے نہیں، میں تو سچ بیان کروں گا اور آپ اس پر سوچیں، بات اگر دل کو لگے تو قبول کر لیں، ورنہ تو آپ اپنے راستے پر چل لیں۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، اپنی حقیقت پر یقین کر لیں کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ایسا رتبہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ کسی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں اپنا، کسی مخلوق۔ یہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ مسجود ملائکہ ہیں۔ اگر آپ اپنی حقیقت کو بھول کر زندگی گزاریں گے تو آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے تو یقین جانیں آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ اس وقت تو دیکھیں یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ میرا پورا یقین ہے کہ عام لوگوں پر یہ بات کوئی اثر نہیں کرتی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی پاکستان کے کسی غریب آدمی کو امریکہ کا صدر وائٹ ہاؤس دینے کا ارادہ کر لے کہ بھئی یہ وائٹ ہاؤس میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تم آؤ، یہ وائٹ ہاؤس تمہارا ہوا۔ اب وہ جیسے بھی یعنی وہ غریب آدمی جیسے بھی ہو سکے وہ ایک تو بڑا خوش ہوگا، وائٹ ہاؤس مجھے ملنے والا ہے۔ یہ میں مثال بیان کر رہا ہوں، ورنہ وائٹ ہاؤس کی جنت سے کوئی مثال تو نہیں ہو سکتی۔ تو وہ پھر سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دے گا۔ آج اسی جذبے کی ضرورت ہمیں ہے۔ جنت جانا ہے تو آپ نے دنیا کو داؤ پہ لگانا ہوگا، یعنی ذہنی طور پہ، ورنہ دنیا آپ سے جائے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوار نہیں کرے گا، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے قدم جما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں برسائے گا۔ اگر آپ یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ آپ اللہ پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں میرا تو اللہ ہی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو ابھی یہ مضمون آئے گا آگے انشاءاللہ۔ ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اور پھر وہ بھی ہے آیت نمبر 60 میں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک بہت بڑے نقصان سے ہم دوچار ہونے والے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان، کیونکہ اس کو یقین باطل پر ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے تو اس کا اس پر یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ کے پاس جو بھی پیسے ہیں، جتنے بھی ہیں، لاکھ ہیں، 50 لاکھ ہیں، یا جتنے بھی ہیں، آپ کو زیادہ اعتماد اس پر ہے، ان پیسوں پر ہے جو جمع شدہ ہیں پونجی، کہ نہیں اللہ پہ ہے، کہ اگر یہ نہ ہو تو اللہ پر۔ دیکھیں یقین کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب اسباب نہ ہو تو آپ اللہ پر، یعنی اس وقت اللہ پر آپ کا یقین کامل ہو جب اسباب نہ ہوں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے ہجرت کے لیے، تو ایک جگہ ایسی آئی کہ آگے سمندر، دائیں پہاڑ، بائیں پہاڑ، پیچھے فرعونی لشکر، راستہ نہیں تھا۔
اب فرعون اگر وہ گرفتار کرتا تو موت تو یقینی تھی، کیونکہ بغاوت کی سزا تو موت ہے۔ تو قوم تو گھبرا گئی، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ان معی ربی سیہدین، یہ ایمان ہوتا ہے۔ اسباب نہ ہو پھر اللہ پر آپ بھروسہ کریں، اور اللہ کام آتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ جب اسباب منقطع ہو جائیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر میں کیا ہوا؟ اسباب نہیں تھے، تقریباً 69 مسلمان تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، 313 مقابل 1000 سے زیادہ کفار تھے، مسلح تھے، اور بلکہ جشن کی تیاری کر کے آئے تھے وہ۔ لیکن جب اللہ کی مدد آئی تو انہوں نے وہ تھوڑے لشکر نے بڑے لشکر کو شکست فاش دے دی، 70 لوگوں کو گرفتار کیا اور 70 کو مار دیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، اور یہ قرآن میں لکھا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور خالص اللہ پہ بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ نقصان سے آپ بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں، یہ آپ نے بچانا ہے۔ اس وقت ہم نقصان یعنی آگ میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی ایک آیت آئے گی، آیت نمبر 54، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جو منکرین حق ہیں جہنم نے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ آگ جو ہے، ہم جہنم کے احاطے میں گھر گئے ہیں، ہمارے خیال میں دنیا، ہمارا یقین دنیا پہ، ہماری پریشانی دنیا کی، ہماری خوشی دنیا کی، تو آپ تو جہنم میں گھر گئے ہیں، جہنم نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ لیکن ابھی بھی مایوسی نہیں ہے، آپ اگر اپنے حالت بدلنا چاہتے ہیں تو اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ کمر اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ پر یقین کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ باطل سے انکار کر دیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم